السلام علیکم ناظرین، سفارتکاری کے حوالے سے کافی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ جو سفارتکاری چل رہی ہے اس جنگ میں، اور اس سے پہلے عمران خان صاحب کی سفارتکاری کے حوالے سے بھی کافی زیادہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کی سفارتکاری کیا تھی۔ سفارتکاری کے نتیجے میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں ایران کے حوالے سے، اسلام آباد میں مذاکرات ہوئے ہیں، وہاں سے کیا نتیجہ نکل کے سامنے آیا ہے اور اس کا کیا اعلامیہ ہے یا اس میں کیا بات چیت ہوئی ہے، اور جو اس ساری سچویشن میں پاکستان کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں، یہ تمام اپڈیٹس ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر جو پی ایس ایل کی اپڈیٹس ہیں وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے، اور سہیل افریدی صاحب کے جو بیانات سامنے آئے ہیں لانگ مارچ کو لے کے وہ بھی ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سفارتکاری کے حوالے سے جو بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں، عمران خان صاحب کی سفارتکاری اور شہباز حکومت کی سفارتکاری، اس حوالے سے کافی زیادہ باتیں ہو رہی ہیں۔ دیکھیں، سفارتکاری کا مقصد ہوتا ہے دوسرے ملکوں سے تعلقات قائم کرنا۔ اب ہر جو لیڈر ہوتا ہے اس کا اپنا نظریہ ہوتا ہے کہ اس نے کس ٹاپک پہ یا کیا اس نے سفارتکاری کرنی ہے، لیکن مین جو ان کا مقصد ہوتا ہے وہ ان کا اپنا ملک ہوتا ہے کہ انہوں نے ملک کے لیے اچھا سوچنا ہے، ملک کے تعلقات بنانے ہیں، اور جو ایک مکمل طور پہ، کیونکہ یہ ایک گلوبل ولیج ہے، یہاں پہ ہر ملک دوسرے ملک سے اٹیچ ہے، تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کے سفارتکاری کرنی ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب کی سفارتکاری کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ان کے بارے میں کافی زیادہ بات ہوئی کہ ان کی سفارتکاری کافی ناکام تھی۔ جو لوگ آج یہ کہہ رہے ہیں، ان تین ملکوں کے وزرائے خارجہ جب یہاں پہ آئے ہیں ایران کے مسئلے پہ، اگر اس کو کامیاب سفارتکاری کہہ رہے ہیں، تو جب 51 اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ آئے تھے تو وہ ناکام سفارتکاری تھی۔ وہ اس سے کئی گنا زیادہ اچھی سفارتکاری تھی کہ تمام ممالک کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنا، اور پاکستان میں کیونکہ یہاں پہ اکٹھا کرنا بہت مشکل تھا ان دنوں میں، جن دنوں افغانستان یہاں سے جنگ لڑ رہا تھا امریکہ سے، اور امریکہ یہاں سے نکل کے جا رہا تھا افغانستان سے، ان دنوں ان ممالک کو اکٹھا کیا۔ اور ان کا پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ تمام دنیا میں یہ چیز باور کروائی جائے کہ جو آپ لوگ مسلمانوں کے خلاف ہیں، ایک تو اسلاموفوبیا مقصد تھا کہ اسلام، وہ آزادی اظہار رائے کے نام پہ اسلامی جو بھی شخصیات ہیں ان کی توہین کرتے تھے، ان کو باور کروانا تھا کہ یہ آپ بہت غلط کرتے ہیں۔ اس کے حوالے سے عمران خان صاحب نے سب سے زیادہ آواز اٹھائی تھی، اور اسلاموفوبیا کے اوپر ان کا بہت سخت سٹینڈ تھا۔ انہوں نے یونائٹڈ نیشن میں بھی یہ آواز اٹھائی تھی، اور باقی OIC میں بھی یہ آواز اٹھائی تھی، مسلم ممالک کو بھی اکٹھا کرنے کی کوشش کی کہ آپ اس ٹاپک پہ اکٹھا ہوں۔ اور ان کی سفارتکاری کے نتیجے میں 15 مارچ کو اسلاموفوبیا ڈے رکھا گیا، جو اب پوری دنیا میں مسلم ممالک میں منایا جاتا ہے اسلاموفوبیا کے حوالے سے۔ دوسری سائڈ پہ جو عمران خان صاحب کی سفارتکاری تھی وہ ایک بالکل آزاد، خود مختار سفارتکاری تھی۔ وہ ہمیشہ بات کرتے تھے آزاد خارجہ پالیسی کی، کہ خارجہ پالیسی آزاد ہونی چاہیے، کسی ملک کے انفلوئنس میں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ پاکستان کافی ممالک کے ساتھ اب اچھے روابط ہیں، جس میں سعودی عرب ہے، UAE ہے، امریکہ ہے، چائنا ہے۔ عمران خان کہتا تھا کہ ہمیں اپنے مفاد میں سفارتکاری کرنی چاہیے، کسی ملک کے مفاد میں سفارتکاری نہیں کرنی چاہیے، نہ کسی کیمپ میں بیٹھنا چاہیے کہ ہم جا کے امریکہ کے کیمپ میں بیٹھ کے یا اٹھ کے چائنا کے کیمپ میں بیٹھ کے۔ عمران خان صاحب اس بات کے بالکل مخالف تھے۔ دوسرا، وہ چاہتے تھے کہ جو کشمیر کا معاملہ ہے وہ جلد از جلد حل کیا جائے، اس پہ انہوں نے کافی زیادہ سخت سٹینڈ لیا ہوا تھا۔ جب سے مقبوضہ کشمیر میں مودی حکومت نے مظالم بڑھائے، ان کے حوالے سے بھی عمران خان صاحب نے بات کی۔ وہ کشمیر کو کافی زیادہ سپورٹ کرتے تھے، اور ان کے اس کے اوپر سفارتکاری بہت سخت قسم کی تھی۔ دوسری چیز جو تھی، جو شہباز صاحب کی حکومت ہے، اس کی جو سفارتکاری ہے یہ ایک بڑی روایتی اور محتاط قسم کی سفارتکاری ہے، کیونکہ ان کے کافی زیادہ سٹیکس بھی ہیں۔ عمران خان صاحب کے سٹیک صرف پاکستان تھا، جو اس حکومت میں لوگ بیٹھے ہیں ان کے سٹیکس کافی زیادہ ہیں، بزنس سٹیکس بھی ہو سکتے ہیں، اور باقی بھی مختلف قسم کے سٹیکس ہیں۔
کیونکہ یہ جو حکومت ہے اس کی ویلیڈیشن بھی ایک متنازع ہے کہ یہ فارم 47 کے ذریعے آئی ہوئی ہے، جو پی ٹی آئی بہت زیادہ اس کے اوپر بات کرتی ہے کہ یہ فارم 47 کے ذریعے حکومت ہے، تو اس کے سٹیک بہت زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے یہ بہت محتاط قسم کی سفارتکاری کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب جو سب سے زیادہ سفارتکاری کا زور دیتے تھے وہ روس کے ساتھ بھی اپنے تعلقات نارمل کرنا چاہتے تھے، کیونکہ جو امریکہ ہے وہ روس کے ساتھ تعلقات نارملائز نہیں کرنے دیتا پاکستان کو، اور پاکستان کی جو کافی بڑے عہدوں والے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم امریکہ کو خوش رکھیں۔ عمران خان صاحب اس حوالے سے کافی زیادہ سخت سٹینڈ لیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمیں کسی کو خوش نہیں کرنا، ہمیں اپنے ملک کو دیکھنا ہے۔ وہ چائنا کے حوالے سے کافی زیادہ ایکٹیو تھے، ملیشیا، روس، ترکی، ان ممالک کو وہ کافی زیادہ فرنٹ پہ لے کے آتے تھے کہ ہمیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات آگے لے کے جانے چاہیے، جن کے ساتھ تعلقات پاکستان کے بہت کم تھے۔ دوسری سائڈ پہ وہ جو شہباز حکومت ہے یہ سعودیہ اور یو اے ای ان کے ساتھ ہی اپنے تعلقات بہت بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ جب عمران خان صاحب کی حکومت ختم کی گئی تھی تو بہت زیادہ اس کے بعد سے گیپ آیا انویسٹمنٹ میں، کافی ساری کمپنیاں یہ ملک چھوڑ کے چلی گئی، انویسٹمنٹ نہیں آئی پاکستان میں۔ تو اب جو اس حکومت کی پریورٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی طرح معاشی طور پہ آگے چل سکیں، کیونکہ پاکستان معاشی طور پہ کافی انسٹیبل ہو چکا ہے جب سے یہ حکومت آئی ہے۔ تو اس حکومت کی جو سفارتکاری ہے وہ زیادہ تر سعودی اور یو ای بیسڈ ہے، اور آئی ایم ایف کے اوپر کافی ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور آئی ایم ایف تب تک کوئی بھی ان کو قرض نہیں دیتا جب تک امریکہ کا پیچھے سے سپورٹ نہ ہو، اسی لیے یہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے بہت زیادہ تگ و دو کرتے رہتے ہیں۔ ابھی کی جو سفارتکاری ہے اس میں بھی کافی زیادہ کوشش ہو رہی ہے کہ امریکہ کو خوش کیا جائے اور امریکہ کو اس جنگ سے نکالنے کے لیے پاکستان اپنی جگہ پرووائڈ کرے۔ یہ ایک الگ چیز ہے کہ یہ کتنی اچھی ہے اور کتنی خراب ہے، یہ آپ لوگ اپنا کمنٹ کر سکتے ہیں۔ دوسری سائڈ جو ہے عمران خان صاحب کی جو ترجیحات میں سب سے زیادہ تھی وہ ان کی نظریاتی سفارتکاری تھی۔ وہ اپنا جو ان کا نظریہ تھا جس پہ وہ ایک پارٹی کو لے کے چل رہے تھے، اپنی حکومت لے کے آئے تھے کہ ہم آزاد اور خود مختار پاکستان بنائیں گے، اور آزاد اور خود مختار تب بنتا ہے جب آپ کی سفارتکاری آزاد اور خود مختار ہو، مطلب آپ اپنی پالیسیاں اپنے ملک میں بنائیں اور امپلیمنٹ کریں، تب جا کے ایک آزاد اور خود مختار سفارتکاری یا پاکستان بن سکتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے ان کا کافی زیادہ زور انہوں نے دیا عمران خان صاحب نے، اور امت کو اکٹھا کرنے کی وہ کافی زیادہ بات کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ تمام مسلم ممالک اکٹھے ہوں، اسی وجہ سے انہوں نے 2 دفعہ وزرائے خارجہ کے اجلاس بلوائے اسلام آباد میں۔ ایک دفعہ بلوانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن عمران خان نے 2 دفعہ بلوایا، اور ایک تو ان دنوں بلوایا جن دنوں عمران خان صاحب کو پتہ تھا کہ میری حکومت جانے والی ہے، لیکن انہوں نے پاکستان کو آگے رکھا اور وزرائے خارجہ کا اجلاس بلوایا۔ یہ بہت بڑا ان کا سٹیپ تھا۔ اس کے بعد پھر جو عمران خان صاحب کی مزید جو سفارتکاری کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ سے کہا کہ ہم کسی کی جنگ نہیں لڑیں گے، وہ جنگیں ختم کروانے کے حوالے سے کافی زیادہ آگے رہتے تھے۔ انہوں نے امریکہ کو افغانستان سے نکلنے کے لیے سیف پیسے ہی دیا کہ آپ یہاں سے نکلے، ان کے مذاکرات میں کافی زیادہ عمران خان ایکٹیو تھے۔ حالانکہ عمران خان جو ان دنوں افغانستان کی حکومت تھی، جو اطلاعات آتی تھی کہ ان سے خوش نہیں تھے، لیکن عمران خان پھر بھی وہاں پہ گئے اور وہاں پہ جا کے ان سے بات چیت کی اور امریکہ کو نکلنے کے لیے ایک اچھا رستہ دیا۔ یہ اس طرح کی یہ سفارتکاری کا میں نے آپ کے سامنے کمپیریزن کیا ہے کہ کس کی سفارتکاری کیا ہے۔ ابھی کی جو کنڈیشن ہے اس میں جو پاکستانی حکومت ہے اس نے سب سے جو اچھا کام کیا ہے جب سے یہ حکومت آئی ہے، تو یہ اب تھوڑا سا یہ نیوٹرل ہوئے ہیں اور اس جنگ میں کسی کا ساتھ نہیں دیا، کیونکہ ایک سائڈ پہ امریکہ ہے جو ان کا بہت بڑا الائی ہے، اور دوسری سائڈ پہ ان کا دوست اور ہمسایہ ملک مسلمان ملک ہے ایران۔ اس میں انہوں نے ایک بہت بیلنس کردار اب تک ادا کیا ہے اور کوئی بھی غلط قدم نہیں اٹھایا، حالانکہ کافی زیادہ پریشرز بھی آئے ہیں پاکستان کے اوپر کہ آپ اس جنگ میں شامل ہوں، لیکن پاکستان بڑے محتاط طریقے سے چلتا ہوا
ابھی تک آگے جا رہا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کی تھوڑی سی تعریف بنتی ہے ان کی بھی، کیونکہ وہ کافی زیادہ ایکٹیو ہیں اس چیز میں۔ کل وہ گرے بھی تھے لیکن سارا دن وہ اپنی ایکٹیویٹیز میں رہے اور انہوں نے کافی زیادہ محنت کی ہے۔ ہم یہاں پہ کریڈٹ غلط سائڈوں پہ لے کے چلے جاتے ہیں کہ ان کا کریڈٹ ہے یا انہوں نے کافی زیادہ محنت کی ہے۔ وہ محنت کرنا ان کا کام نہیں ہے، جن کو آپ سب سمجھتے ہیں۔ جن کا کام ہے اسحاق ڈار صاحب، وہ کافی زیادہ محنت کر رہے ہیں، اور یہ چیز ہوتی ہے ہر بندہ اپنا اپنا کام کرے۔ اگر اسحاق ڈار صاحب تمام وزرائے خارجہ کو بلاتے ہیں، ان سے میٹنگز کرتے ہیں، تو ان کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان کے لیے بہتری ہو، اور یہ چیز ہوتی ہے سویلین لیڈرشپ آگے آنا۔ جب سویلین لیڈرشپ آئے گی تو اس کے اوپر اعتماد بھی ہوتا ہے اور دنیا اس کو ویلیڈیٹ بھی کرتی ہے۔ اب جو بھی ٹویٹ ہوتی ہے اسحاق ڈار صاحب کی، اس کو ڈونلڈ ٹرمپ کو ٹویٹ کرتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کے پیچھے ریزن یہی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب ایک سویلین لیڈر ہیں اور وہ کھل کے اپنی سفارتکاری کر رہے ہیں۔ یہ سویلین کا جو کام ہے سویلین کو کرنا چاہیے، باقیوں کا کام باقیوں کو کرنا چاہیے۔ تو اس میں جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں جو بیانیہ سامنے آیا ہے، ابھی تک جو کچھ اطلاعات آئی ہیں مبینہ طور پہ، مکمل طور پہ بیانیہ نہیں آیا، اس میں یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان ایران اور امریکہ کو سیف پیسے دینے کے لیے، سیف پلیس دینے کے لیے راضی ہے، اور یہاں پہ آنے کے لیے دونوں ممالک کو کنونس کر رہا ہے کہ آپ دونوں ممالک پاکستان میں آئیں اور اس جنگ سے نکلنے کا راستہ بنائیں، کیونکہ یہ جنگ ختم ہوگی تو کافی سارے معاملات حل ہوں گے۔ دوسری سائڈ پہ جو ایک اطلاعات آ رہی ہیں مبینہ طور پہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جو سعودی وزیر خارجہ تھے انہوں نے کہا ہے کہ ایران اپنے ملک سے جو یہ میزائل سسٹم ہے اس کو بند کریں، اور جو باقی ممالک ہیں ملکوں میں جو تنظیمیں ہیں ان کو سپورٹ کرنا بند کریں۔ تو ایران نے کہا ہے کہ ہمارا ان تنظیموں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ آزادانہ کام کر رہی ہیں، ہم ان کو کوئی سپورٹ نہیں کرتے۔ لیکن یہ ایک پولیٹیکلی بیان تو ہو سکتا ہے، اور جو اطلاعات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں کہ وہاں پہ کیا کیا ہوتا ہے اور کون کون سپورٹ کرتا ہے۔ ان کو کافی زیادہ ممالک ہیں جنہوں نے اپنی پراکسیز بنا کے رکھی ہوئی ہیں مبینہ طور پہ، وہ ان کو سپورٹس کرتے ہیں۔ تو ایران نے کہا کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حزب اللہ کا وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک آزاد تنظیم چل رہی ہے، کافی عرصے سے ان کی حکومت بھی ہے ایک حصے میں، تو وہ ان کا اپنا سٹیک ہے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے اور نہ ہم انہیں سپورٹ کرتے ہیں۔ ترکی کے جو صدر ہیں رجب طیب اردگان، انہوں نے ایک بہت تھریٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کرد جو ہیں وہ ایران میں داخل ہوئے اور ایرانی کارروائی میں گئے، کہ جو ایک اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ اگر شامل ہوئے ایران کے خلاف، تو ترکی نے کہا کہ ہم بھی اس جنگ میں شامل ہو جائیں گے، کیونکہ اس سے پہلے بھی جو عراقی کرد ہیں ان کے خلاف ترکی نے اور ایران نے اپنی فورسز بارڈر پہ لگائی ہیں تاکہ وہ کرد ایران میں جا کے پرتشدد کارروائیاں نہ کر سکیں یا زمینی کارروائی میں حصہ نہ لے سکیں۔ انہوں نے اپنی فورسز کافی زیادہ لگا کے رکھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ شامل ہوئے تو پھر ہم اس جنگ میں شامل ہو جائیں گے۔ اگر یہ جنگ دوبارہ سے شروع ہوتی ہے، جس کا ٹرمپ نے کہا ہوا ہے کہ ہم مذاکرات کا جو ایک انہوں نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے، اس کے بعد ہم دوبارہ اٹیکس کریں گے، اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو یہ جنگ بہت خطرناک صورتحال میں چلی جائے گی۔ ایران کے اوپر جو اٹیکس ہوئے اس میں آپ کو بتاؤں کہ جو ان کے دعویٰ آ رہا ہے ایرانی میڈیا کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بجلی گھروں پہ اب اٹیک کرنا شروع کر دیے، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہمارے پاور پلانٹس پہ اٹیک ہوئے تو ہم ان کے پاور پلانٹس پہ بھی اٹیک کریں گے جو مشرق وسطیٰ میں ہیں۔ اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ انہوں نے اٹیک کرنا شروع کر دیے۔ اس میں جو ایرانی وہاں پہ عہدیدار ہیں وہ مبینہ طور پہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں امریکہ اور اسرائیل مل کے یہ کارروائیاں کر رہے ہیں۔ اسرائیل کی لاجک تو بالکل سب کے سامنے ہے کہ وہ یہ کارروائیاں کرے گا، کیونکہ اس کا سٹیک یہی ہے کہ یہ جنگ چلتی رہے اور امریکہ اس جنگ میں پھنستا رہے۔ یہ ان کی جو منصوبے ہیں وہ اپنے چلاتے رہتے ہیں کہ یہ جنگ کنٹینیو رہے۔ اس کے بعد پی ایس ایل میں بال ٹیمپرنگ کی کوشش کی گئی ہے مبینہ طور پہ، جو ایک ویڈیو بھی سامنے آ رہی ہے۔ شہین شاہ آفریدی جو لاہور قلندر کے کیپٹن ہیں، فخر زمان اور حارث رؤف، یہ 3 کھلاڑی تھے جن کی ویڈیو آئی ہے سامنے کہ انہوں نے بال ٹیمپرنگ کی کوشش کی ہے اور امپائر نے انہیں روکا ہے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں۔
اور اس کے والے سے جب شہین شاہ آفریدی سے بات کی رمیز راجہ نے، تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک ہمیں کنفرم نہیں ہے، بعد میں ہم دیکھیں گے کیمراز میں کہ یہ واقعی ٹیمپرنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن یہاں پہ چھیڑ خانی بال کے ساتھ کی گئی ہے، وہ سب کے سامنے ہے، کیمراز میں نظر آ رہا تھا، ویڈیوز میں نظر آ رہا تھا کہ چھیڑ خانی کی گئی۔ اس سے پہلے بھی لاہور قلندر کے جو کھلاڑی ہیں شہین شاہ آفریدی، سکندر رضا، ان کو بھی شوکاز نوٹس جاری کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے کچھ مہمان بلوائے تھے اور ان سے میٹنگ کی تھی، اس والے سے بھی ان کو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا تھا۔ تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اب تک کے اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ اللہ حافظ۔